لساني عربية حسبي بأنك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، لیسن نمبر 17 آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم اس کے کانسیپٹس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امپورٹنٹ لیسن ہے یہ۔ پہلا کانسیپٹ اس میں جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ جیسے میں انگریزی میں اگر کہوں کہ آئی وانٹ ٹو گو، تو اس جملے کو میں عربی میں کیسے کہوں گا؟ عربی میں میں کہوں گا اريد ان اذهب، اريد ان اذهب۔ اسی طریقے سے آپ نوٹ کریں کہ ان اذهب کہ جب میں نے ان لگایا تو اذهب جو تھا، یعنی اصل میں فعل مضارع کیا تھا؟ اذهب۔ فعل مضارع بھی اپنی اصل کے اعتبار سے ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی ریزن ہونی چاہیے۔ اب یہاں پہ جو ریزن بن رہی ہے وہ یہ حرف ہے جس کو ہم کہتے ہیں حرف نصب و مصدری۔ جب یہ ان آیا تو اس نے فعل مضارع کو منصوب کر دیا، اور یہ پوری جو ٹرم ہے یہ بیسیکلی مصدر کی جگہ پر یوز ہوتی ہے، لہذا اس پورے فریز کو ہم کہتے ہیں المصدر المؤول۔ المؤول انٹرپریٹڈ مصدر۔ انٹرپریٹڈ مصدر یعنی مصدر کی جگہ پر ہم جب اس کو یوز کرتے ہیں تو یہ ان حرف کے طور پر لاتے ہیں، اور فعل مضارع جو ہے وہ پھر اس کے بعد منصوب ہو جاتا ہے، اذهبوا کی بجائے اذهب آ جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کچھ کھانا چاہتے ہو؟ تو تريد ان تأکل۔ تو ونس اگین نوٹ کریں، ان تأکل فعل مضارع جو یہاں پر یہ منصوب ہو کر آ رہا ہے، اتريد ان تأکل۔ میں کہتا ہوں اريد ان آکل الموز۔ میں کیلا کھانا چاہتا ہوں، یہ میں کہوں تو میں کہوں گا اريد ان آکل الموز۔ تو یہاں پہ بھی اس ان نے فعل مضارع کو منصوب کیا تو یہ آکلو کی بجائے آکلا کے طور پر یوز ہوا۔ ماذا تريد ان تشرب، ماذا تريد ان تشرب۔ کیا چیز تم پینا چاہتے ہو؟ تو آپ کہتے ہیں جی اريد ان اشرب سے اشیا آیا۔ تو چاہے کویسچن میں آئے چاہے جواب میں آئے، جب بھی ان آئے گا تو وہ فعل مضارع کو منسوب کرے گا، اور یہ پوری اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ کسی نہ کسی مصدر کی جگہ پر آ رہی ہوتی ہے، مصدر کو انٹرپریٹ کر رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم اس کو انٹرپریٹڈ مصدر کہتے ہیں، یا اس کو ہم
المصدر المؤول کہتے ہیں. ترید زینب ان تطبخ اللحم. تو ترید زینب ان تطبخ اللحم، تو ان کے بعد تطبخ جو ہے یہ منصوب آیا اور یہ پورا جو ہے یہ المصدر المؤول کہلائے گا. مزید نوٹ کریں کہ یہ جو المصدر المؤول ہے، مثلا ہم کہتے ہیں ارید الخروج، ارید الخروج، خروج جو ہے یہ ڈائریکٹ مصدر ہے. خرج یخرج سے خروج مصدر کے طور پر یوز ہوا. میں اس جملے کو انالائز کروں تو ارید مضارع مفعول بہ. اب میں لکھتا ہوں ارید ان اخرج. تو نوٹ کریں کہ اریدو نے ان اخرج نے کس کی جگہ لی ہے؟ الخروج، الخروجہ کی. الخروجہ مفعول بہ ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. تو گویا میں اس المصدر المؤول کو کیا کہوں گا؟ یہ المصدر المؤول بھی فی محل نصب، پھر مفعول بہ ہے. ان اخرجہ جو ہے یہ المصدر المؤول مفعول بہ کے طور پر آئے گا. پھر اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں یمکننی ان اخرج. اب اس جملے میں آپ نوٹ کریں یمکنو جو ہے یہ تو مضارع ہے نا، یہ نون وقایہ کا ہے، یہ مفعول بہ ہے. ٹھیک. الخروج یہ فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ مرفوع ہے. یہ تو پھر وہی آ گیا یمکنو فعل ہے مضارع کا، یہ نون وقایہ کا ہے، یہ مفعول بہ ہے. یہ کیا ہے؟ المصدر المؤول فی محل رفع. یہی المصدر المؤول یہاں پر فاعل کے طور پر آ رہا ہے، کیونکہ ریپلیس تو یہ کر رہا ہے بیسیکلی مصدر کو. مصدر یہاں پر مفعول بہ منصوب تھا، تو ہم نے المصدر المؤول کو کہا کہ یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے. یہاں پر مصدر فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا ہم کہیں گے ان اخرجہ جو ہے یہ اس وقت یہاں پر فی محل رفع فاعل کے طور پر کھڑا ہوا ہے. نخرج قبل خروج الطلاب، یخرج الطلاب. اب نوٹ کریں نخرج مضارع قبل ظرف ہے، خروج یہاں پہ کیا ہے؟ یہ ہے تو مصدر، اور مصدر یہاں پر قبلہ کے بعد مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے، اور پلس یہ مضاف ہے، اور الطلاب پھر مضاف الیہ. یہاں دیکھیں کیسے نخرج مضارع فاعل وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی نحنو. قبل ظرف تو ان نخرج جو ہے یہ المصدر المؤول فی محل جر. اب یہ یہاں پر مضاف الیہ کے طور پر آ رہا ہے، اور اس یخرجہ کا فاعل ہے الطلاب. ان تصوموا خیر لکم، یہ جملہ اصل میں کیا تھا؟ صیامکم خیر لکم. تو دیکھیے سیامو جو ہے سام یصوم سے سیامن مصدر ہے یا سومن، یہ مبتدا ہے اور مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ اس کی خبر ہے، یہ جار مجرور ہے. اب ہم نے سومن سومکم یا سیامکم کی جگہ پر
ہم نے مصدر المعول لگایا ان تصومو. اب صومن یا سیامن کیا تھا؟ مبتدا. تو میں ان تصومو کو کیا کہوں گا؟ یہ بھی میں کہوں گا فی محل رفع مبتدا، خیرن اس کی خبر، اور لکم جو ہے وہ ظاہر ہے جار مجرور کے طور پر آ رہا ہے. اسی سے الاسلام ان تؤمن، الاسلام ان تؤمن باللہ. یہ جملہ بھی اصل میں کیا تھا؟ جملہ تھا الاسلام الایمان باللہ. آمن یؤمن سے ایمان مصدر ہے، الاسلام مبتدا ہے، الایمان اس کی خبر ہے. تو یہاں پہ بھی الاسلام مبتدا ہے، اور یہ المصدر المعول فی محل رفع یہ خبر کہلائے گی. اور باللہ یہاں پہ بھی جار مجرور ہے، یہاں پہ بھی جار مجرور ہے. گویا ہم بھی کہہ سکتے ہیں پہلا پوائنٹ جو ہم نے اب تک کلیئر کیا، نمبر 1 اس بات کو میں کہہ سکتا ہوں کہ ان جو ہے حرف نصب فمصدرین ہے. یہ فعل مضارع کے ساتھ آتا ہے، اور فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. نمبر 2 ان پلس فعل مضارع منصوب، ان پلس فعل مضارع منصوب، اس کو المصدر المعول کہتے ہیں. اور یہ بنیادی طور پر مصدر کی جگہ پر آتا ہے. اب گویا جو کام کسی جملے کے اندر مصدر کے ہو سکتے ہیں وہی کام المصدر المعول بھی کرے گا. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں بس المصدر المعول کسی جملے میں نمبر 1 مبتدا کے طور پر آ سکتا ہے، ٹھیک. جیسے ابھی ہم نے کہا ان تصوموا خیر لکم، تو یہاں پر یہ المصدر المعول مبتدا کے طور پر آیا ہوا. نمبر 2 یہ خبر کے طور پر آ سکتا ہے. مثلا ابھی ہم نے کہا الاسلام ان تؤمن باللہ، تو یہاں پر ان تؤمن جو ہے المصدر المعول خبر کے طور پر آ رہا ہے. پھر ہم نے کہا کہ المصدر المعول جو ہے یہ فاعل کے طور پر آ سکتا ہے. ابھی ہم نے فاعل کا جملہ لکھا تھا یمکننی ان اخرج، تو یہاں پر یہ ان اخرج جو ہے یہ فاعل کے طور پر آیا ہوا ہے. چوتھی بات ہم نے کہی کہ یہ
مفعول بہ کے طور پر آ سکتا ہے کسی جملے میں، اور اس کے لیے ہم نے جملہ لکھا تھا ارید ان اخرج، اور پانچویں بات ہم نے کہی کہ یہ مضاف الیہ یا جار مجرور کے طور پر آ سکتا ہے۔ مثلا ہم نے ابھی کہا کہ نخرج قبل خروج الطلاب، نخرج قبل خروج الطلاب، یعنی یہاں پر یہ مفعول بہ آئے ہوئے، یہاں پر یہ اخرج الطلاب۔ تو یہ قبلہ کے بعد یہ حصہ جو ہے یہ ظاہر ہے مضاف الیہ کے طور پر استعمال ہوا۔ تو المصدر المؤول جو ہے اس کے 5 رول ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، یہ مبتدا ہو سکتا ہے کسی جملے میں، خبر ہو سکتا ہے، فاعل ہو سکتا ہے، مفعول بہ ہو سکتا ہے، مضاف الیہ بن کر آ سکتا ہے۔ یہی کسی بھی اسم کے رول ہیں، تو کیونکہ مصدر بھی اسم ہوتا ہے لہذا المصدر المؤول اگر اس کی جگہ پر استعمال ہوگا تو وہ بھی انہی 5 رول میں استعمال ہو جائے گا۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله